60 ہجری کا سال تھا۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید بن معاویہ نے خلافت کا تاج پہنا۔ یزید ایک فاسق و فاجر حکمران تھا جو شراب نوشی، جوا بازی اور ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اہل بیت اطہار سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نواسۂ رسول کی بیعت اسے شرعی جواز فراہم کر دے گی۔ مدینہ منورہ میں یزید کا گورنر ولید بن عتبہ تھا۔ اسے یزید کی طرف سے خط ملا کہ فوری طور پر امام حسین علیہ السلام سے بیعت حاصل کرو اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دو۔ ولید نے رات کے اندھیرے میں امام حسین کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ امام حسین نے جب یہ پیغام سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ولید کے محل میں تشریف لے گئے۔ ولید نے احترام سے امام حسین کو معاویہ کی موت کی خبر دی اور پھر یزید کا خط پڑھ کے سنایا جس میں بیعت کا مطالبہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ولید، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کو خفیہ طور پر بیعت نہیں کرتا۔ کل صبح جب لوگ جمع ہوں تو ہم بھی آئیں گے اور تم بھی دیکھو گے۔ ولید اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ وہ دل سے امام حسین کا احترام کرتا تھا۔ لیکن مروان بن حکم جو وہاں موجود تھا بولا، اگر حسین آج بیعت کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو تم پھر ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ یا تو ابھی بیعت لو یا انہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے مروان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابن زرقاء، تو مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے، تو جھوٹا ہے اور اپنے باپ سے بھی زیادہ جھوٹا۔ امام حسین اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اے میرے بھائی، آپ میرے والد کے بیٹے ہیں اور مجھے آپ سے محبت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں اور وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیں۔ امام نے رات بھر عبادت میں گزاری۔ آپ نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دی اور طویل دعا فرمائی۔ 28 رجب 60 ہجری کی صبح جب مدینہ منورہ ابھی سو رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ، بچوں اور چند وفادار ساتھیوں کو جمع کیا۔ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی سکینہ، جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر اور دیگر اہل بیت کے افراد قافلے میں شامل تھے۔ امام حسین نے آخری بار مدینہ منورہ کی طرف دیکھا جہاں آپ کے نانا کا روضہ تھا، جہاں آپ کی والدہ فاطمہ زہرا دفن تھی، جہاں آپ کے والد علی کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن آپ کا عزم پختہ تھا۔ قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ سے دور ہوتا گیا۔ صحرا کی گرم ریت، تپتا سورج، لیکن دلوں میں ایمان کی ٹھنڈک تھی۔ راستے میں لوگ امام حسین کو دیکھ کر خوش ہوتے اور آپ کے ساتھ چلنے کی خواہش کرتے۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور وہاں تقریباً 4 ماہ قیام فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی محض فرار نہیں تھی بلکہ یہ ایک تحریک کا آغاز تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، میں صلاح و اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں اپنے نانا کی امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کی بیعت کا مطلب اسلام کی تحریف تھی۔
دین کی بنیادوں کو مٹانا تھا اور حق و انصاف کو پامال کرنا تھا۔ امام حسین نے یہ قربانی قبول نہیں کی۔ 28 رجب کی روانگی اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ یہ وہ دن تھا جب امام حسین نے دنیا کو یہ درس دیا کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا، ظلم کی بیعت نہیں کی جاتی اور حق کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ اس روانگی نے کربلا کی داستان 10 محرم کی بنیاد رکھی، جہاں 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے عظیم قربانی دی اور اسلام کو زندہ رکھا۔ آج جب ہم 28 رجب کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امام حسین نے کیوں اپنا گھر، اپنا شہر، اپنے نانا کے روضے کو چھوڑا۔ یہ صرف سیاسی مخالفت نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور امام حسین نے حق کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ روانگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ لبیک یا حسین۔